اور بڑے دل سے میری خواہش تھی دنوں سے کہ آپ سے میری گفتگو ہو۔ میرا نام رانا منیر احمد ہے، میں پاکستان پنجاب ضلع سرگودا سے میرا تعلق ہے۔ جی سر۔ اور پہلی بات یہ کہ میں نہ حافظ ہوں نہ میں عالم ہوں۔ جی سر۔ آپ کی میں نے کئی مرتبہ یہ گفتگو سنی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ یہ کئی مرتبہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے۔ صحیح۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اور کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ کی زبان سے سنی ہے کہ خالق مالک ایک اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ سوال میرا آپ سے ہے، کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ اللہ کے دو مرضی ہے نا، ایک ہے ارادہ جو اللہ تعالی شریعت میں کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ، اس کی مرضی ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ سب لوگ ایمان لائیں۔ اللہ کس بات چاہتا ہے ہم سے؟ کہتا ہے کہ آپ سب ایمان لاؤ، سب کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی حرام نہ کہے، کوئی زنا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، سب با تقوی ہے جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے۔ یہ جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایک ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ کرے۔ شریعت میں ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، کوئی اپنے ماں باپ کو ستائے، اذیت و آزار دے، کوئی جا کے کسی نبی کو گالی دے دے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی لوگ پرانے زمانے میں انبیاء کو قتل کرتے تھے، بہت سارے انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا نا۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا ایک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، وہ ایک ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ظاہر کیا۔ ایک ارادہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت میں ظاہر کیا کہ اللہ نے سب کو اختیار دیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اختیار دیے، مجھے بھی اختیار دیے، سب لوگوں کو، کافر کو بھی اختیار دیا۔ کافر کو یہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کافر کو یہ اختیار دیا کہ بھئی یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، سب کچھ حق ہے بھئی۔ اب اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہ کے کلمہ پڑھے، ایمان لائے، یا کہہ دے کہ نہیں بھئی میں بدبختی چاہتا ہوں، مجھے وہی شراب خوری پسند ہے، مجھے زنا پسند ہے، میں شریعت پہ آ کے، دین میں آ کے میں نے وہ سب سلسلے تو بند ہو جائیں گے نا، جو شہوت رانی ہے، جو شہوت طلبی ہے، وہ تو بند ہو جائے۔ یہ میرے لیے دنیا پسند ہے، میں مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں، تو وہ اسی گناہ کے راستے پہ چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس پہ راضی ہے، راضی یعنی عالم ہے، نہ کہ یہ اس پہ ثواب دے گا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہیں ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے نا، کیوں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ یہاں پہ ایک مظلوم قتل ہوگا؟ بالکل اللہ کو پتہ تھا، اللہ روک نہیں سکتا تھا، بالکل روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ اگر کوئی ظلم کرنا چاہے، اس کے اختیار بھی ہے، اس کے پاس امکان بھی ہے، گناہ کر بھی سکتا ہے، گناہ کا ارادہ بھی کر سکتا ہے، وہ گناہ کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عذاب اللہ نہیں بھیجے گا، اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ کوئی شخص کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اختیار ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے جا کے کافر بن جائے، مرتد ہو جائے، وہ بھی اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو رضائیں بھائی، اور دو ارادے ہیں۔ ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بولا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی، نبی نے تو نہیں فرمایا کہ تم گناہ نہیں کر سکتے نا، یہ تو نہیں بولا کہ تم مجبور ہو گناہ کرنا، تم کرو، یا تم گناہ تو تم اپنے اختیار کے بغیر کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گناہ کر سکتے ہو بھائی، گناہ وہ تو اللہ کی جانب سے عذاب تھوڑی آنی ہے کہ تم نے اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے، اللہ وہاں پہ کوئی معجزہ کر کے روکے گا تو نہیں، شراب پیے گا وہ، کوئی اپنی ماں کو مارے گا، کوئی اپنی ماں کو گالی دے گا، جو بھی جتنے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کرے گا۔ کب؟ قیامت میں۔ دنیا میں بھی آثار ہو سکتے ہیں، آخرت میں عذاب کرے گا۔ اچھا یہ نہ کرو، لیکن دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے علم سے ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ راضی نہیں اس معنوں میں کہ اس میں ثواب دے گا، یعنی اللہ نے جو دنیا خلق کی ہے، مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ایک شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، رشوت جب کام پہ جاتا ہے تو لوگوں سے رشوت لیتا ہے، جس کے پاس رشوت کے پیسہ نہ ہو اس کو ذلیل کر کے دفتر سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگوں کے فعل کو اللہ جانتا کہ ایسے کام کرے گا۔ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے بچوں کو ذبح کرتا تھا نا، بنی اسرائیل کے ساتھ، اتنا بڑا کہتا تھا میں خدا ہوں، اللہ جانتا تھا کہ یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یہ کافی لمبا آپ کا جواب ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو جو بندہ نیک کام کرتا ہے وہ کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ اس کا جواب تھوڑا سا مجھے دے دو مختصر سا۔ وہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، ارادہ دیا، پاور دیا۔
آپ ریاض الجنہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ؟ مجھے نہیں معلوم ریاض الجنہ سے آپ کی کیا مراد ہے، مجھے نہیں معلوم کیا 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 ہے ریاض ریاض الجنہ جہاں آپ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات آرام فرما رہے ہیں، آپ اس ٹکڑے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فردوس ہے نا، اللہ وہاں پہ نیکوکاروں کو لے کے جائے گا، شیعوں کو لے کے جائے گا، شیعوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہاں پر جو دو شیخین جو ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روزے کے ساتھ جو جنت کا ٹکڑا جس کو کہا گیا وہاں آرام فرما رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے جو وہاں پر وہ دفن ہے؟ آپ سن لیں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو پتھر مارتے تھے نا، پتھر مارتے تھے، اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی اس میں رضا نہیں ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، گالی دیتے تھے، اللہ کی اس میں رضا نہیں تھی، اللہ کا غضب تھا اس پر۔ لیکن اللہ نے اختیار دیا تھا بھائی کہ جو لوگ دنیا میں منافق کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مذاق اڑاتے ہیں، آپ بات کو گھما پھرا کے کہیں نہیں گھما نہیں رہا، میں قبر کی طرف آتا ہوں، میری بات سن لیں، قبر کی طرف آتا ہوں پلیز، نہیں آپ کو میری بات سننا پڑے گا، نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ یاری صاحب میری بات سن لیں، آپ بات کو گھما پھرا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ریاض الجنہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ یہ جو جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے چاہنے سے آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے چاہنے سے وہاں پر وہ ان کی قبر مبارک ہے، ان کے متعلق آپ کیا خیال کر رہے ہیں؟ تو اب آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی نا، دوبارہ سب کا ٹائم ضائع کیا، دوبارہ اپنے سوال کو تکرار کیا۔ اب سن لو نا، میں جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا، آپ کی مرضی سے توڑ ہی دوں گا نا۔ اب سن لیں نا، میرا جواب غلط ہوا تو لوگ سمجھ جائیں گے جواب غلط ہے۔ دیکھیں جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اس طرح نہیں اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے کہ میں پیتا ہوں، اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ مجھے روکے گا نا، مجھے روک لے، اس پہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، دنیا ایسا بنایا کہ گناہ کار گناہ کر سکتا ہے اور نیکوکار نیکی کر سکتا ہے، اسی لیے تو لوگوں کا امتحان ہوتا ہے نا۔ اب ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ ان کی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان میں مدفون نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی پراپرٹی میں اپنے گھر میں مدفون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی اگر مسلمانوں کا قبرستان ہوتا نا کہ یہ الگ بات ہوتی کہ وہاں پہ کوئی بھی اپنے مردے لاشے کو لا کے دفن کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی پراپرٹی میں دفن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رضا ہوتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی کہ میرے بعد ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو میرے ساتھ دفن کیا جائے گا، تو لازمی بات ہے یہ شیعوں کے خلاف بہت بڑی دلیل ہوتی، ناقابل رد دلیل ہوتی کہ دیکھو شیعو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ان کی رضا پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کو سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ دفن کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسی بات ہوتی ہے، یہ بات تو کسی کے پاس نہیں ہے نا، نہ آپ لوگوں کے پاس، نہ وہابیوں کے پاس، احناف، بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، کسی میں کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس لیے وہاں پہ دفن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ تو قبرستان تو ہے نہیں، قبرستان میں تو آدمی کسی بھی کونے میں آپ اپنے مردے کو لاؤ، وہاں پہ دفن کرو، ٹھیک ہے نا، کوئی روک تو نہیں سکتا، مسلمانوں کا قبرستان ہے، کوئی نہیں روک سکتا، جب تک مردہ مسلمان ہے تو آپ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے ذاتی پراپرٹی میں لاشے کو لے کے آئے ہوں، وہاں پہ کلہاڑیاں لے کے آئے ہوں، وہاں پہ تم نے زمین کھودا ہے، اپنے مردے کو وہاں پہ دفن کیا، کس کی اجازت سے دفن کیا؟ کیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تھا، وصیت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا ان کی ابو بکر عمر کی ذاتی پراپرٹی؟ اب نہیں، خاموش، اس کو میوٹ کر، نہیں اس طرح آپ نہیں چلے، اس طرح نہیں، میری بات جواب ختم نہیں ہوا، جواب ختم نہیں ہوا، جواب ختم ہوتا یا آپریٹر اس کو جواب سن لو، کیوں ادھر دفن کیا، جواب سن لو۔ یہ ان کی ابو بکر عمر کے ظالم ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، ان کی رذیلت ہے کہ ان کو وہاں پہ لا کے کس لیے دفن کیا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو تمہیں کس نے حق دیا؟ اہل بیت علیہ السلام نے حق دیا، تم اس بیت میں سے نہیں ہو، کیوں ادھر دفن کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی پراپرٹی ہے ان کے وفات کے بعد یہ کس کی پراپرٹی بن جاتی ہے؟ یہاں پہ دو ہیں باتیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میراث ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ میراث ہوتی ہے، ان کے ورث کو ملتا ہے نا، وہ ورث سلیمان داؤد، یرثنی و یرث من آل یعقوب، یحییٰ علیہ السلام کو زکریا سے ارث ملی ہے، سلیمان کو داؤد سے ارث ملی ہے، قرآن کی روح سے یہی ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ یذکرکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث سے محروم نہیں رکھنا. تو قرآن کے روح سے دیکھیں، سنت کے روح سے دیکھیں تو حق کس کا بنتا ہے؟ میراث بنتا ہے. یہ میراث کس کو ملے گا؟ لازمی بات ہے میراث ان کے بیٹی کو ملے گا، کیونکہ ان کو اور بیٹی تھی نہیں وفات کے وقت ان کی. اور ازواج کو آپ کے قول کے متعلق ملے گا، ازواج کو لیکن 8 میں سے 1 حصہ ملے گا نا، پورا تو نہیں ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں، یہ 1/8واں حصہ 9 بیویوں میں تقسیم ہوگا. یہ سن نہیں رہا نا بھائی، آپ سن نہیں رہے نا. یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے. آپ سوال کرتے ہیں پر دیکھیں یہ بہت ہی بدتمیزی ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں پر سوال کا جواب نہیں سنتے اور اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے نا، نہایت ہی بدتمیزی. اچھا آپ سن لیں، میراث بنتا ہے. یہ جو میراث بیویوں کو ملتی ہے یہ 1/8واں 9 بیویوں میں تقسیم ہوگی. عائشہ کو کتنا ملے گا؟ عائشہ کو 1/8 میں سے 1/9 ملے گا، یعنی وہ 1.5% ملتا ہے. 1/8واں کتنا بنتا ہے؟ 1/8واں ملتا ہے 12.5%. 12.5% بنتے ہیں 1/8واں 1/8. آصف بھائی آپ ہیں. اچھا اور 1/9 اس میں سے کتنا؟ 12.5% کا 1/9 کتنا بنتا ہے؟ 1.25. اس سے بھی شاید کم، 1.3 بنتا ہے. تو عائشہ کو اتنا ملے گا. باقی کس کی پراپرٹی ہے؟ باقی 87.5% زہرا سلام اللہ علیہ کی پراپرٹی ہے نا. اچھا یہ میراث کی روح سے اہل بیت علیہ السلام سے ان لوگوں نے اجازت لیا. جی سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ اجازت لیا کہ ہم یہاں ابو بکر عمر کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اجازت نہیں لیا. جیسے ان کی خلافت غصب کیا، انہوں نے اپنے جنازے کو بھی غصب پہ دفن کیا نا. اچھا دوسرا، اگر ہم کہہ دیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں اس میں ایک سوال کر سکتا ہوں اسی میں. بس 1 منٹ مجھے دے دیں میں کہہ دوں. اور اگر ہم کہہ دیں یہ صدقہ ہے تو یہ تو بیت المال کا جز بن جاتا ہے نا، پورے مسلمانوں کا حق ہے. پھر تو ابو بکر عمر کو حق تو نہیں ملتا کہ وہاں پہ دفن کریں نا اپنے مردے کو. ٹھیک ہے، اپنے مردے کو وہاں پہ پھر مسلمانوں سے ان کو اجازت لینا ضروری. سب مسلمانوں سے اجازت لے لو. ابو بکر عمر نے کسی سے اجازت لیا کہ ہم یہاں پہ اپنے میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ تو جس لحاظ سے بھی دیکھو ان دونوں کا قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دفن کیا گیا یہ غصب ہے، اور سب مسلمانوں پہ واجب ہے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں کہ ان دونوں کو وہاں سے نکال دیں وہاں سے، کیونکہ یہ غصب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہمارے پاس کہ جو ہی ان کا وہاں پہ دفن ہوا تھا تو ملائکہ وہاں سے ان کو نکال کے لے کے گئے تھے، اسی وقت نکال کے لے کے گئے تھے. ابو بکر عمر ادھر نہیں ہے، ان کو وادی برہود میں جہنم میں لے کے گئے تھے ملائکہ. یا اہل بیت علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں اس مسئلے پر. جی سر بولیں آپ آصف بھائی. بس ایک چیزیں کہ ایک تو قرآن میں تو ویسے یہ امہات المومنین کا ہے کہ وہ جو ان کے حجرے ہیں ان کو وہاں تک نقیم کرنے کا تو ذکر بھی آتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وراثت کی روح سے دیکھیں تو بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور بیٹے کے 2 حصے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ ہوتے تو ان کے 2 حصے ہوتے، اور اگر وراثت کی روح سے دیکھیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک حصہ بنتا ہے وراثت جو بھی ان کی جی سر. پراپرٹی ہے. جی ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مطلب جہاں تک قرآن کی روح ہے کہ حجرات کو بیویوں سے نسبت دی ہے نا. میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں، بلکہ پہلے میراث کا میں دے دیتا ہوں نا. اگر بیٹا ہو تو بیٹے، اگر ایک شخص کے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے نا، اس کے مثلا 9 لاکھ روپے ہیں. 9 لاکھ روپے، آدمی مر گیا، 9 لاکھ روپے بچ گئے ہیں. اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، تو لازمی بات ہے بیٹے کو 6 لاکھ دیں گے، بیٹی کو 3 لاکھ دے گا نا. بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1. لیکن اگر کوئی نہیں دنیا میں، اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی سب 9 لاکھ بیٹی کو چلے جائیں گے. اگر اس کی بیوی ہے سارے پیسے بیٹی کو ملے گا سوائے 1/8. 1/8 بیوی کو دیں گے، باقی جتنے بچ گئے بیٹی کے. اگر اس کی 2 بیویاں اس شخص کے تو 1/8 جو ہوگا نا اس کے 2 حصے کریں گے. ایک بیوی کو دوسری بیوی کو ایک حصہ دیں گے، باقی جتنا ہے 1/8 کے بعد یعنی 7/8 وہ سب بیٹی کو چلے جائے گا نا. اگر اس کے پاس 3 بیویاں اسی طرح وہ 1/8 کو تقسیم کریں گے 3 بیویاں. اگر 10 بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھی نا تو اس میں 1/8 9 میں تقسیم ہوگا. اچھا جو قرآن کی آیت ہے کہ اس میں ازواج سے اضافہ کیا، فرمایا وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، کہ تمہارے جو بیوت ہیں تم اس میں رہو، باہر نہ نکلو، یا اس میں جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرو. قرآن میں اسی طرح ان بیوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دی گئی ہے نا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیوت النبی میں کون سے بیوت نبی ہے؟ تو وہی ازواج کی گھروں کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہاں پہ داخل نہ ہونا. اچھا اسی طرح آپ کے جو شوہر کا جو گھر ہوتا ہے نا اس میں اس کی بیوی رہتی ہے. اچھا جب طلاق دیا جاتا ہے کہتا ہے طلاق کے فوراً بعد ان کو گھر سے نہ نکالا کرو جب تک عدہ ختم نہ ہو. لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو جب عورت کو طلاق دے دو تو اس کو حق ہے کہ بھئی جب تک عدہ ختم نہ ہو شوہر کے گھر رہے، وہاں سے نہیں نکال سکتا کہ بھئی طلاق ہو گیا چلے جاؤ. نہیں، جب تک عدہ ختم نہ ہو جائے تو اب شوہر کے گھر، وہاں پہ بھی گھر وہ شوہر کا گھر ہے، کہاں کہ بیویوں کا گھر. تو یہ کس مناسبت سے بولا گیا؟ کیونکہ عورت اس میں رہتی ہے نا. ابھی آپ کوئی شخص نوجوان ہے، ٹین ایجر ہے، وہ والد صاحب کے ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اس کا گھر اپنا توڑی ہے، اس کے والد صاحب کا گھر ہے نا. وہ اپنے وہ یہ تو ملکیت کے لیے تو نہیں کہتا کہ میرا گھر، یہ اس کی پراپرٹی تو نہیں، والد صاحب کی پراپرٹی یا دادا کی پراپرٹی ہے. یا کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چچا کے ساتھ رہتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے گھر جا رہا ہوں. وہ کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنا گھر کہتے ہیں، اس کی وہ نہیں ہوتی کہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے. یہ کتاب الجامع لاحکام القرآن جو قرطبی صاحب کی تفسیر قرطبی بہت مشہور معروف ہے، جزء ثالث، یہ شیعوں کی نہیں مخالفین کی ہے. یہاں پہ فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہونا. دلیل علی ان البیت للرجل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر جو ہے شوہر کا، وہ گھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکانات تھے، بیوت تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے. وَيُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوت ہیں. اچھا اگر کوئی اعتراض کرے کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہاں پہ گھروں کو نسبت دی گئی ہے عورتوں سے. بیوتکن بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے جو گھرانے ہیں. قلنا اضافت البیوت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضافت ملک، یہ جو اضافہ ہے، اضافہ بولتے ہیں نا، کا جو لفظ ہے اردو میں کا مثلا کہتے ہیں کہ اس کا باپ، اس کا گھر، اس کا کاروبار، یہ کا جو لفظ ہے اس کو اضافہ بولتے ہیں عربی میں. یہ جو اضافہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ بیوت النبی، یہاں پہ اضافہ ہے، اضافہ ملکیت کی. وَإِضَافَةُ الْبُيُوتِ إِلَى الْأَزْوَاجِ إِضَافَةُ محل، اور ازواج کا جو اضافہ ہے کہ بیوت الازواج بیوتکن وقرن فی بیوتکن، یہ جو اضافہ ہے یہ اضافہ یہ سکونت ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ رہتی تھی نہ کہ ملکیت تھی، ان کی رہائش ہی ادھر ہی ہے، تو ان کا گھر کہلائے گا نہ کہ ان کے ذاتی پراپرٹی ہے. بدلیل انه جعل فيها الاذن للنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والاذن انما يكون للمالك، اس کی دلیل بھی واضح ہے کہ دخول کے لیے کس کے اذن ضرورت ہے؟ ازواج کی اذن کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن کی ضرورت ہے. پرمیشن نبی سے لینا ہوگا کہ ہم گھر میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، اور پرمیشن کا حق مالک کو ہوتا ہے، غیر مالک کو نہیں ہوتا. ازواج رہتی ہیں بھائی، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھیں، ان کا اپنا ذاتی پراپرٹی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پراپرٹی تھا. وہ ابھی بہت سارے ہوتے ہیں نا کہ بھئی شوہر گھر خریدتا ہے اپنے محنت سے، کمائی سے، اس کے پراپرٹی ہے نا، شوہر کی پراپرٹی. اب عورت بھی کہتی ہے میرا گھر ادھر ہے، عورت تو نہیں کہتی کہ یہ میرا شوہر. لوگوں سے جب کہتا ہے نا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے گھر آ جاؤ، اپنے بھائی کو فون کر میرے گھر آ جاؤ، تو یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے. میرا جو ہے نا ملکیت کو ثابت نہیں کرتا، میرا اس لیے کہ میری رہائش یہاں پر ہے. اوکے.